لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أوسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. آج 8 محرم الحرام ہے. اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ المحرم. اور اس مہینے کی بڑی فضیلت قرآن و احادیث کے اندر آئی ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہوتا ہے. اس مہینے کے اندر کوئی آدمی ایک دن کا روزہ رکھے، محرم الحرام کے مہینے میں کوئی آدمی ایک دن کا روزہ رکھے تو ایک روزے پر 30 روزوں کا ثواب اسے ملتا ہے. ایک روزہ رکھنے پر 30 روزوں کا اس کو ثواب ملتا ہے. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو امت پر عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو آدمی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ کہ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا. ہر مہینے کوئی اس مہینے کے اندر کسی دن کا آپ روزہ رکھیں تو ایک روزے پر 30 روزوں کا ثواب، اور 10 محرم الحرام جو 2 دن بعد آنے والی ہے اس کا کوئی آدمی روزہ رکھے گا تو اس کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ 1 سال کی پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں. تو محرم الحرام کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ ہمیشہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہودی حضرات بھی اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں. جب ان سے وجہ معلوم کی کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، یوم عاشورہ کے دن کا روزہ آپ کس لیے رکھتے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی. آپ کو معلوم ہے فرعون کے بارے میں کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو
بڑی تکلیف بڑی اذیتیں دی تھی. پھر ایک مرتبہ اس کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھا, آگے دریا آ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے انضرب بعصاک البحر, دریا پر اپنا عصا مارتے ہیں تو اس میں 12 راستے کھل جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بحفاظت پار ہو جاتا ہے. فرعون بھی جب یہ دیکھتا ہے کہ دریا کے اندر راستے ہیں, اس نے بھی اپنے لشکر کو دریا میں اتار دیا, اور جب وہ بیچ دریا کے اندر پہنچتا ہے تو پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, ملنے کا تو پانی مل جاتا ہے, اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس میں غرق ہو جاتا ہے. تو جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ یوم عاشورہ کا دن تھا, 10 محرم الحرام کا دن تھا. تو یہودی حضرات شکرانے کے طور پر کہ ہمیں فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی, شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھتے تھے. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ تو ہم قریب ہیں, تم سے زیادہ ہماری نسبت ان سے زیادہ ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں, ہماری ان سے مشابہت ہو رہی ہے. حالانکہ یہ مشابہت کسی بے دینی کے کام کے اندر نہیں تھی, دین کے کام کے اندر مشابہت تھی. لیکن اللہ کے نبی کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ہمارا کوئی عمل یہودی اور عیسائی سے میچ کھاتا ہو, اس میں ان کی مشابہت ہوتی ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میری زندگی رہی تو میں اس ایک دن کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا, یا تو 9 محرم الحرام کا اور 10 محرم الحرام کا, یعنی 9 تاریخ کا بھی اور 10 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا, یا 10 کے ساتھ 11 ملاؤں گا, تاکہ ہماری ان سے مشابہت نہ ہو اور ہم ان سے الگ ہو جائیں. تو یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ صحابہ کرام کے سامنے بیان کی تھی, لیکن اگلے سال محرم الحرام کا مہینہ آنے سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, آپ کا وصال ہو گیا. اب کیونکہ صحابہ کرام نے یہ بات, یہ تمنا آپ کی سن لی تھی, تو صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا, وہ ایک روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاتے تھے. تو اس روزے کی بڑی فضیلت ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھیں. حالانکہ روزہ فرض نہیں ہے, جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے یہ روزہ فرض تھا, لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی, لیکن فضیلت اس کی اب بھی باقی ہے. اور 1 سال کے, جیسے میں نے بتایا, پچھلے گناہ اس دن کا روزہ رکھنے سے معاف ہو جاتے ہیں. تو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں, یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ رکھیں. اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی بزرگ دوستو, بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. کوفیوں نے آپ کو خطوط بھیج کر بلایا تھا, اور اس میں انہوں نے بدعہدی کر دغا بازی کر, لمبا ایک مفصل اس کا واقعہ ہے کیا کیا وجوہات ہوئی تھی, تو اور آپ کو بے دردی سے اس میں شہید کر دیا گیا تھا, کہ اس وجہ سے اس کی فضیلت ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تو اللہ کے نبی کے زمانے سے تقریباً 60 سال بعد پیش آئی, تقریباً سن 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے. اور محرم الحرام کی فضیلت تو قرآن و حدیث سے چلی آ رہی ہے. یہ مہینہ حرمت والا کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, تب سے اس کی فضیلت چلی آ رہی ہے. میرے بھائی بزرگ دوستو, اللہ کے نبی کا ایک جملہ جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ آپ کو کسی طریقے کی مشابہت پسند نہیں تھی. جب دین کے کام میں اللہ کے نبی کو مشابہت پسند نہیں ہے, تو جو کام اس کے علاوہ ہے, جو دین کے کام نہیں ہے, ان میں اگر ہم دوسروں کی, غیروں کی نقالی کریں گے اور ان کی مشابہت اختیار کریں گے, تو یہ کتنی خطرناک بات ہے, اور کتنی باعث عذاب کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر کتنا غصہ نازل ہوگا. آج ہم صبح سے شام تک اپنے حالات کا جائزہ لیں, رات سے لے کر صبح تک, کہ ہم کن لوگوں کی نقالی کر رہے ہیں, کن کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا لباس, ہماری وضاحت, ہمارا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کی طرز عمل پر ہے. ظاہر ہے کہ ہم غیروں کی نقالی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کو جب دین کے کام میں نقالی پسند نہیں ہے, تو جو دین کے کام نہیں ہے ان کے اندر کتنی گناہ کی بات ہے. ہم ان لوگوں کی نقالی کر رہے ہیں جو دن رات ہمارے اوپر ظلم و ستم کا شکنجہ کس رہے ہیں, اور کسی طریقے سے ہمیں مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں, انہی کے طرز عمل پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں.
اللہ کے نبی نے فرمایا خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو، یعنی ہر عمل میں تمہارا جو ہے عمل مشرکین کے خلاف ہونا چاہیے، تمہارا کوئی عمل ان سے میش نہیں کھانا چاہیے۔ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو شیعہ حضرات کی جو مجالسیں ہوتی ہیں ان کے اندر شرکت کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی جو ہے ہمارے سننے میں آتے ہیں کہ ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں اور ان کی رونق کو بڑھاتے ہیں۔ فرمایا کہ من کثر ثواد قوم فهو منهم، جو آدمی جس قوم کی جو ہے کثرت کو بڑھائے گا وہ اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ غیروں کی جو ہے رسموں کے اندر، ان کے رواجوں کے اندر جا کر کے ان کی جو ہے ان کی مجلسوں کی رونقیں ہم بڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا شمار کن کے اندر ہوگا؟ جو جن کی اکثریت بڑھائے گا، جن لوگوں کے ساتھ وہ رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث ہے اس سے ملتی جلتی، من تشبہ بقوم فهو منهم، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اسلام جو ہے ایک ایسا ممتاز مذہب ہے کہ اس کی ہر چیز، ہر قول و فعل، اس کی عبادت دوسروں سے الگ ہونی چاہیے۔ تو ان کی مجلسوں کے اندر شرکت کرنا اور اس طریقے سے ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شہید ہونے پر جو ہے کسی کا ماتم کرنا، اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، لیکن کسی نے کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی نوحہ خوانی نہیں کی، کوئی غریبان چاک نہیں کیا۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے جو ہے نوحہ خوانی کریں۔ آج بہت سے روافض حضرات کیا کرتے ہیں، 10 دن تک تقریباً جو ہے وہاں ماتم ہوتا ہے۔ تو یہ غیر مسلموں کے اندر دسہرہ کا ایک تہوار ہوتا ہے، 10 دن تک ان کے اندر رام لیلا پڑھی جاتی ہے اور رام رام کہتے ہیں، یہ لوگ حسین حسین کہتے ہیں۔ مشابہت کن سے ہو رہی ہے؟ غیروں سے مشابہت ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ان مجلسوں کے اندر شرکت کرنے سے ہمیشہ جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور شہادت کا مقام تو بہت اونچا مقام ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے گئے ان کو تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں خبر نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی شہید ہوتا ہے، فرمایا قیامت کے دن شہید سے اس کی تمنا معلوم کی جائے گی، جنت کی ساری نعمتیں اسے مل جائیں گی، لیکن وہ پھر بھی یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ کے نام پر گردن کٹانے کے وقت جو مجھے مزہ آیا تھا وہ مزہ جو ہے میں دوبارہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، کہ شہید یہ کہے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر دوبارہ شہید کر دیا جاؤں، بار بار میں تیرے نام پر اس طریقے سے شہید ہوتا جاؤں۔ یہ مزہ شہادت کے اندر آتا ہے۔ اور شہیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ان کے جسم کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے جنت میں ان کا حوروں سے نکاح کیا جاتا ہے، جنت کا مکان ان کو دکھا دیا جاتا ہے، اور بڑی فضیلتیں ان کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ تو شہادت پر ہمیں ماتم نہیں کرنا ہے، نوحہ خوانی نہیں کرنا ہے۔ ایک حدیث اور میں نے ابھی خطبے کے اندر پڑھی، اس کا ترجمہ اور کر دیا جائے، من اوسع علی عیالہ واہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتی۔ جیسے میں نے بتایا کہ محرم کے مہینے کے اندر ایک حکم تو یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دوسرا حکم یہ ہے کہ من اوسع علی عیالہ واہلہ، جو آدمی محرم الحرام کے دن یعنی یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو علی عیالہ، اپنے بال بچوں پر، اپنے گھر والوں پر رزق کے اندر وسعت کرے گا، یعنی کہ روزانہ جیسا اس کے یہاں رزق بنتا ہے اس میں اضافے کے ساتھ، فراخی کے ساتھ، اور کچھ اچھی بہتر چیز بچوں کو کھلائے گا۔ اور بچوں کو مثال کے طور پر کوئی آدمی 500 روپے خرچے کے گھر پہ دیتا ہے تو اس دن 1000 دے دے، یا جو آدمی کچھ لے کر آتا ہے 1 ڈش بنتی ہے، اس دن 2 ڈش بنا لی جائے۔ یعنی جو بچوں میں جو ہے فراخی کرے گا، وسعت کرے گا، تو فرمایا اوسع اللہ علیہ سائر سنتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حکم احادیث کے اندر ملتا ہے، روزے کے بارے میں حکم ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔
کہ کسی طریقے سے جو ہے کچڑا بنانا اور جو ہے راستوں میں شربتیں پلانا کہ امام حسین پیاسے مرے تھے اس لیے پانی پیو پانی پیو، یہ حکم نہیں ہے۔ صرف یہ 2 حکم جو ہے احادیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں میں جو ہے اپنے بال بچوں پر رزق کے اعتبار سے فراخی کی جائے تو اللہ پورے سال آپ کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا، اور اس مہینے کے اندر خوب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ جو مہینہ اللہ کو پسند ہے اس کے اندر جتنے ہم خیر کے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، تو وہ اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور دنوں کے اعتبار سے زیادہ پسندیدہ ہوں گے۔ آپ توبہ استغفار کریں، آپ اوراد و وظائف کریں، نوافل کے اہتمام کریں، اور جو ہے محرم الحرام کے دن کا روز 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں، تو اس پر بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ہم رات دن کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، اگر ہم اس دن کا روزہ رکھ لیں گے تو 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے گا۔ اور دوسرا حکم یہ ہے کہ بال بچوں پر اپنے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے فراخی کی جائے اور بہتر طریقے سے ان کے لیے غذا کا، کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔